کسی کو نماز کا مسئلہ بتا دیا، کوئی مطلب آپ نے بتا دیا بھئی آپ نے اللہ اکبر کرنی ہے تو کانوں کو یوں ہاتھ لگانے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے کانوں کو یوں ہاتھ لگانے اور ہاتھ باندھنے کیسے ہیں وہ آپ نے سکھا دیے۔ کوئی بندہ نماز پڑھنے آیا، عمومی طور پہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں بھی جب اتحیات پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ وہ انگلی کھڑی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ کئی ایسے انگلی ہلاتے رہتے ہیں، کئی انگلی کھڑی کر کے تو ہاتھ یوں ہی بند رکھتے ہیں، اور کئی بندے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو آپ نے اسے ٹھیک طریقہ بتا دیا بھی جب آپ نے انگلی کھڑی کرنی ہے تو لا پہ کھڑی کرنی ہے، ایسے ہلکا بنانا ہے، اور اللہ پہ آپ نے انگلی نیچے کر کے ہاتھ سیدھا کر لینا اور بار بار یوں اشارہ نہیں کرنا، یہی سنت ہے۔ ایک مسئلہ بتا دیا، 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ جب آپ نے مسئلہ بتا دیا، اب سنیے گا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز کا مسئلہ بتا دیا آپ نے اسے، صرف ایک مسئلہ بتا دیا، اور ایک حدیث آقا نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ پر کوئی بندہ ہدایت پا جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے، آپ نے اسے اگر وہ غیر مسلم تھا تو اللہ کے فضل سے آپ نے اسے کلمہ پڑھا دیا، وہ بندہ کوئی غلط کام کر رہا تھا آپ نے اسے سیدھے راستے پر لگا دیا، فرمایا اگر تیرے ہاتھ پر کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور ما فیہا میں جو چیز ہے سب کو صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ ٹھیک ہو جائے تیرے کہنے میں، لیکن ایک بندہ ایک بار کہنے سے ٹھیک ہوتا نہیں ہے۔ آپ کسی کو ایک مرتبہ ایک بات کہہ دیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا، جو جس بھی چیز پر اڑا ہوا ہے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ایک بار کہیں گے، پھر کہیں گے، پھر کہیں گے، پھر کہیں گے، پھر کہیں گے، بار بار کہیں گے، اسے تبلیغ کریں گے، آپ دین کی طرف لائیں گے، دین کے ساتھ جوڑیں گے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک بار کہا پھر میں نے چھوڑ دیا، نہیں، بار بار اسے دین کی طرف جوڑیں، بار بار اسے رسول اللہ کے دین کی طرف اور قرآن کی طرف اور اللہ کے پیغام کی طرف جوڑیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار، حتیٰ کہ ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر گئے، پتھر مارے لوگوں نے، آپ کے نالین مقدسہ خون سے بھر گئے، اور نالین مقدسہ سے خون بھر رہا ہے، وہ آپ کے نالین پاک سے خون نکل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر فرشتے نے کہا اگر آپ کہیں تو میں الٹا کر بستی الٹا کے نیچے نہ مار دوں، تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نہیں، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، اس لیے یہ میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور میرا کلمہ پڑھیں گی۔ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو 1 منٹ میں بستی الٹا پلٹا کے رکھ دیتا، کہتا ہے نال والی بستیاں ان جی روب چاہ کے کلمہ پڑھ لین گی۔ سر میں یہاں دکھاتا ہوں ہاتھ انہیں نال والی نے ان جی ڈر کے کلمہ پڑھ لینا، تو میں نے یہ ذہن میں سوچ لینا تھا، لیکن آقا نے یہ نہیں سوچا، آقا نے سوچا یہ بھی کلمہ پڑھیں گی، ان کے آنے والی نسلیں بھی۔ اور آج وہ طائف کا علاقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ آج وہ باغ بھی موجود ہے وہاں پر جہاں پر حضور کو انہوں نے پتھر مارے تھے، اور جس غلام نے حضور کو انگوروں کا گچھا لا کے دیا تھا، اداس نام کا غلام ہے، اس غلام کے نام کی مسجد بھی موجود ہے اور وہ باغ بھی موجود ہے۔ وہ پتھر مارنے والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کسی کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور جس نے آقا علیہ السلام کو انگوروں کا گچھا پیش کیا تھا غلام، ایسا کرم ہوا کہ جو بھی وہ طائف کو دیکھنے جاتا ہے، اداس نام کی مسجد ہے، وہاں پر نفل پڑھ کے اس بندے کے حق میں دعا کر کے آتا ہے۔ کیسا اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک واقعہ بڑا خوبصورت موجود ہے کہ جب ہم کسی کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمارے 1 بار کہنے سے 2 بار کہنے سے۔ مصر کے ایک بزرگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قاہرہ کے اندر ایک دکان تھی، تو میں وہاں اس دکان کے پاس گیا، میں نے کوئی سامان لینا تھا، وہاں کعوہ پی رہے تھے لوگ بیٹھے، کعوہ خانے پہ کعوہ پی رہے ہیں، کچھ لوگ میں نے دیکھا وہاں پر بیٹھے دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے بھی اگر کوئی ایسا بندہ کر رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں چل لگے رہو یار، سانو کی لگے، ایسے یار غلط لوگ، ہم تو چپ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں نے چھوڑ جاتا ہوں، یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ پھر میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ یار یہ اگر میں نے انہیں روکا نہ یہ دوزخ میں چلے جائیں گے، دین اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کے پاس، مجھے نہیں پتا کہا کس نے، میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا تم میں سے کس نے دین اسلام کا مذاق اڑایا؟ ایک جلال بھری آواز میں نے کہا تم میں سے کون ہے جس نے دین اسلام کا مذاق اڑایا اور دین اسلام کے بارے جملہ کسا ہے؟ اب کسی کی ہمت نہ ہو بولنے کی، نوجوان لڑکے بیٹھے تھے وہ چپ کر گئے۔
میں نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم میں سے کس نے یہ کہا ہے؟ وہ سختہ تاری ہو گیا، کوئی بندہ مانے ہی نہ. تو میں نے انہیں نا وہاں پر کھڑے کھڑے میں نے کہا ہاں آج تو مجھے نہیں بتا رہے، لیکن کل جب قبر میں جاؤ گے تو بتاؤ مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرو گے، خدا کی بارگاہ میں جواب کیسے دو گے، میدان حشر میں کیسے کھڑے ہوگے، بتاؤ مجھے. میں نے یہ بات کہی نا تو وہ جو بندے وہاں بیٹھے تھے وہ ڈر گئے، ڈر کر رونے لگ پڑے. وہ جس نے جملہ بولا تھا نا اس کے دل پر ہی میرے جملے چوٹ کر گئے. وہ رو پڑا. اس نے کہا جی میں نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تو اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے اور تیری عاقبت تباہ ہو جائے. میں نے اتنی بات کہی، اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ جو جملے کس رہا تھا، میری تھوڑی سی توجہ کی وجہ سے میں ایک مرتبہ پھر کسی سڑک سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں سے بڑی خوبصورت قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. میں اس مسجد میں گیا، میں نے کہا اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتا ہوں. میں نے اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھی. میں اس امام سے ملنے کے لیے اندر گیا تو میں نے دیکھا یہ وہی نوجوان تھا جو اس دن اسلام کے بارے جملے کا سرا تھا، آج ایسا قرآن پڑھ رہا ہے کہ دنیا پیچھے سن کے رو رہی ہے. اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے. ہمیں تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سمجھانا چاہیے دین کے بارے، اسلام کے بارے، کچھ نہ کچھ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یار یہ لگا تو کرتا رہے، یہ جو کر رہا ہے تو کرنے دے، نہیں یوں نہیں کرنا چاہیے. اسلام کے بارے ہمیں آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن سازی اور تبلیغ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے توفیق سے ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ بہت سارے لوگ ہماری تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں گے. صرف آپ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ جب آقا علیہ السلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو بمشکل 100 لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. 10 سال تبلیغ کی ہے حضور نے مکے میں، اور تبلیغ کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، نبیوں کا امام ہے. اور وہ ہے جن کی زبان پر قرآن اتر رہا ہے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں. 10 سال کے اندر 100 بندہ مسلمان ہو رہا ہے. مکے سے مدینے جب گئے وہ 10 سال کا عرصہ دیکھیں آپ پیچھے، اور آقا علیہ السلام نے پیچھے 40 سال کی زندگی بھی انہیں دکھائی ہے اپنی. صادق اور امین ہے، لوگ آپ کو صادق اور امین بھی مانتے ہیں، کردار بھی بالکل ٹھیک ہے، سارے معاملات بالکل با کمال ہیں، اور چہرہ مبارک پر نور بھی نبیوں والا ہے، معاملات بھی نبیوں والے ہیں. پورے 10 سال کے عرصے میں کوئی 100 بندہ، کوئی سے آگے پیچھے لوگ مسلمان ہوئے. لیکن آقا علیہ السلام مکے سے مدینے چلے گئے ہجرت کر کے. انہوں نے مکے میں رہنے نہیں دیا تبلیغ کی، انہوں نے کہا یہ تبلیغ جرم ہے، مکے میں رہنے نہیں دیا. لیکن آقا علیہ السلام جب مکے سے مدینے تشریف لے آئے تو پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر لڑا ہے. 313 لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے ساتھ جا کر جنگ لڑی ہے. 100 بندہ لے کر آئے، کچھ اوپر کے کم و بیش بندے، لیکن 2 سال گزرے ہیں ابھی. 2 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ جنگ بدر لڑی گئی تو 313 بندے تو ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، کچھ گھروں میں بھی ہیں. وہ 600-700 کے قریب بندہ مسلمان ہو چکا 2 سال میں. پھر کچھ عرصے بعد احد کی جنگ لڑی ہے، 1000 بندہ گیا جنگ لڑنے. 300 بیچ میں سے منافقین کا ٹولہ الگ ہو گیا، 700 رہ گیا. وہ 700 نے جنگ لڑی احد کی جنگ، اور آقا علیہ السلام کے کم و بیش کو 2-3 ہزار کے قریب بندے صحابہ کرام اور صحابیات اور بچے مسلمان ہو چکے ہیں. غزوہ خندق آ گئی ہے، 10,000 لوگ آ گئے. پھر آقا علیہ السلام فتح مکہ گئے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر گئے. پھر جب مکہ میں آپ نے جا کر آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، پھر اگلی جنگ کے لیے بنو آپ نے گئے ہیں غزوہ حنین کے لیے. تو آقا علیہ السلام نے 12,000 بندہ آپ کے ساتھ گیا. بلکہ آپ قصہ مختصر کریں کہ پیچھے 10 سال گزارے تو 100-150 بندہ ہے، اور یہاں جب آقا علیہ السلام آپ نے مدینے میں تبلیغ کی ہے آ کے، اور آپ خطبہ حجۃ الوداع 10-12 سال کے بعد دے رہے ہیں. آقا علیہ السلام وہ 10 سال کے بعد جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے 1,40,000 صحابہ کرام موجود ہیں. وہ ٹائم کیسے آقا علیہ السلام نے 23 سال کا عرصہ گزارا اور اس کے اندر کیسا کمال فرما دیا. تو تبلیغ ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ اسکول میں، کالج میں، اپنے گھر میں، اپنی بیٹھک میں، اپنی شادیوں میں، اپنی فوتگیوں میں، اپنے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا مسائل کا، لوگ غلط کر رہے ہیں. ہمیں ان کے آہستہ آہستہ اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، ہمیں ان کی ذہن سازی کرنی ہے، ہمیں انہیں مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے نا بھائی.
مسجد کو تو بڑا خطرناک بنا دیا گیا، لوگوں نے کہہ دیا مسجدیں تو شاید پتہ نہیں کیا کون سا جرم ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے امن کا درس دیا ہی مسجد نے ہے، محبت کا درس دیا ہی مسجد نے ہے، اخلاق کا درس دیا ہی مسجد نے ہے نا، کردار کا درس دیا ہی مسجد نے ہے۔ بلکہ یہ آپ کے یورپ اور فرانس کے لوگ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ابھی کی ان کی رنگینیوں پہ نہ جائیں، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ میرے بھائی، ان سے تو بدبو نہیں جاتی تھی، انہیں نہانے کے طریقے میرے اسلام نے دیے ہیں۔ یہ عرب کے علاقوں سے خوشبو لے کر گئے ہیں، اور آج فرانس کے اندر جو عطر بن رہے ہیں، اور آج فرانس جو خوشبوؤں کا شہر، اور آج جو وہاں پر اتنی رنگینیاں ہیں، یہ آپ کا عربوں اور اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ آپ کی تاریخ بتا رہی ہے۔ یہ ہم نے کوئی من گھڑت چیزیں تو نہیں، آپ ہسٹری پڑھ کے تو دیکھیں، وہ تو 8-8 10-10 دن بلکہ 1-1 ماہ 2-2 ماہ نہاتے نہیں تھے، ٹھنڈے علاقے تھے وہ نہاتے نہیں تھے لوگ، ان سے بدبو بڑی آتی تھی، تو بدبو کیسے دور کی جائے؟ یہ مسلمان جب لوگ جاتے تو انہیں بدبو ان سے آتی تھی، تو انہوں نے پھر انہیں عطر استعمال کرنا سکھایا کہ عطر استعمال کرو تاکہ تمہاری بدبو کم ہو جائے۔ ہم نے اپنا مذہب چھوڑا ہے، ہم نے اپنی تبلیغ چھوڑی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو لگے گی کیسے؟ بھائی آپ سے سوال ہے، کائنات کا سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اتنا حسین چہرہ ہے کہ جس کے بارے ایک لائن میں اگر سمجھنا چاہیں، حضرت حسان بن ثابت نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، جی سمجھنا، کہتے ایسا چہرہ مصطفیٰ ہے کہ رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا، سونیا بتا تجھے کیسا بنانا ہے، جیسا حضور نے چاہا ویسا رب نے بنایا، جو اتنا سونا ہے اس کے چہرے پر داڑھی شریف ہے، تو داڑھی تو بری نہیں لگتی، داڑھی تو اچھی لگتی ہے، لیکن آپ نے وہ اصل میں ہم نے کوشش نہیں کی نا کبھی